اچھا اب ذرا دیکھ لیجئے کہ ساتھ کو یہ آیا 8 اکتوبر آج وہ دن ہے جس میں 16 سال پہلے آزاد کشمیر سمیل ملک کے جو بالائی علاقے تھے ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا تباہی مچی تھی. زلزلے کے جھٹکے تو کراچی تک محسوس کیے گئے تھے لیکن جو زیادہ افیکٹ ہوا تھا وہ آزاد کشمیر کا علاقہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں مارگلہ ٹاورز کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہاں پر کیا صورتحال رہی تھی. اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق جو حکومتی ذرائع ہیں ان کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں, لیکن ویسے کہا جا رہا تھا کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے. اب جناب وہ زلزلہ تو آیا, یہ تباہی کے مناظر اس وقت کے ہیں جب یہ زلزلہ آیا تھا اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو انفراسٹرکچر تھا وہ ملیہ میٹ ہو گیا تھا. حالانکہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ خاصا جو ہے وہ پختہ تعمیرات ہیں وہاں پر اور ترقی یافتہ ایک علاقہ سمجھا جاتا ہے. لٹریسی ریٹ وہاں پر کافی زیادہ ہے, لوگ خوشحال ہیں, لیکن چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر ارتھ کوئک آیا تو لوگوں کے لیے وہاں پر سنبھلنا ممکن نہیں تھا. آج 16 سال بیت گئے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پر مشکلات سے دوچار ہیں اور جو شیلٹرز میں قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بکریال کا ایک مقام تھا, وہاں پر یہ نیو بالا کوٹ سٹی کا ایک منصوبہ تھا لیکن وہ ابھی بھی تاخیر کا شکار ہے, لوگ اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں. تو شہزاد تنولی صاحب, ہمارے طاہر شہزاد تنولی اس پر رپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلہ نے دیکھتے ہی دیکھتے بالاکوٹ شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اس دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں اور املاک سے محروم ہو گئے. حکومت نے بالاکوٹ اور گلاڈ یونین کونسل کو ریڈ زون قرار دے کر پختہ تعمیرات پر پابندی لگا دی اور متاثرین زلزلہ کی آبادکاری کے لیے بکریال کے مقام پر ہزاروں کنال اراضی خرید کر نیو بالاکوٹ سٹی تعمیر کرنے کا منصوبہ ایرا کے سپرد کر دیا. تاہم 16 سال گزرنے کے باوجود نیو بالاکوٹ سٹی کا قیام عمل میں نہیں لایا جا سکا, جس پر عرصہ دراز سے بوسیدہ شیلٹرز میں رہائش پذیر متاثرین ہر سال کی طرح اس سال بھی سراپا احتجاج ہیں. 8 اکتوبر 2005 کو جو زلزلہ ہوا تھا اس میں یہ بالاکوٹ شہر جو تھا وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا. اس کے بعد یہ بالاکوٹ کو ریڈ زون قرار دیا گیا اور بکریال سٹی کے نام سے نیو بالاکوٹ سٹی تعمیر کرنے کا وعدہ کیا گیا. ہمیں ہمارا حق چاہیے, نیو بالاکوٹ سٹی میں ہمیں پلاٹ دیے جائیں. رہن سہن کا کوئی بندوبست نہیں ہے, جو شیلٹر تھے وہ بھی بوسیدہ ہو گئے ہیں. ان کا کیا ہوگا, یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو یا تو پلاٹ دیے جائیں یا ان کا معاوضہ دیا جائے. جبکہ ضلعی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ متاثرین زلزلہ کو بہت جلد ان کا حق مل جائے گا. سب کا کنسرن اسی پہ ہے کہ بالاکوٹ کا جو بکریال کا مسئلہ ہے جلد از جلد حل ہو, اور اس میں ہماری ایفرٹس جاری بھی ہیں, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ان کو اپنے پلاٹس یا جو بھی کمپنسیشن ہے وہ جلد از جلد مل جائیں گے. بکریال کے مقام پر نیو بالاکوٹ سٹی کی تعمیر کے لیے بنائے جانے والے دفاتر کھنڈرات کا نمونہ پیش کر رہے ہیں. طویل عرصہ سے تاخیر کا شکار نیو بکریال سٹی منصوبے پر جلد از جلد عمل درآمد کرائے تاکہ متاثرین زلزلہ میں پائی جانے والی بے چینیوں کا ازالہ ممکن ہو سکے. طاہر شہزاد تنولی, ایئر وے نیوز, بکریال سٹی, بانسہرہ. اب یہاں پر سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ 16 سالوں میں کئی حکومتیں آئیں, حکومتیں بدلیں, لیکن جو نہیں بدلیں وہ ان لوگوں کے حالات نہیں بدلے جو کہ شیلٹرز پہ رہنے میں مجبور ہیں اور کچھ ان کے لیے ابھی تک کیا نہیں کر. یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ان کمپنسیشن ہے وہ ان کو دی جا سکے. اسی والے سے مزید بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی صالح محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. صالح صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. صالح صاحب, 16 سال گزر گئے, کتنی حکومتیں آئیں, بدل گئی, لوگوں کے بس حالات نہیں بدلے جو کہ ان شیلٹر ہومز میں رہنے میں مجبور ہیں. کیوں ان کی داد رسی کی گئی؟ 16 سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے. 3 سال میں نے کئی دفعہ قومی اسمبلی کے فلور پہ بات اٹھائی ہے. ہمارے ایم پی اے ہیں بالاکوٹ سے احمد شاہ صاحب, انہوں نے صوبائی لیول پہ بات اٹھاتے رہیں. بار بار اسمبلی کے فلور پہ کمیٹیاں بنتی رہیں, اس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بات کرتے رہے. بلکہ گزشتہ 15 دن پہلے بھی میں نے چیئرمین ایرا سے ملاقات کی, بلکہ میں نے ایک میٹنگ میں ان کو بلایا ہوا تھا. چیئرمین ایرا کو ان سے یہی وضاحت مانگی کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ کب تک یہ لوگ اس جو پلاٹ جو ہیں جس کے منتظر ہیں کب تک ان کو پلاٹ ملیں گے. اچھا, پھر فائنلی وہ پرائم منسٹر نے, میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ خصوصی طور پہ کام کیا ہے اور ابھی اس کا ایک صوبے کے ساتھ مل کے
اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس پہ کام ہوگا، اور چونکہ ایک ٹورزم ہب کی حیثیت سے وہاں پہ ایک ماڈرن ولیج بنا رہے ہیں، اور ماڈرن ولیج کے ساتھ ساتھ چونکہ پلاٹ وہاں پہ زیادہ ہیں، جتنے لوگ ایکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ جو جگہ بچتی ہے ان کو وہ بنا کے تیار کر کے لوگوں کو ایک پلاٹ وہاں پہ الاٹ کیا جائے گا، اور بلکہ ان کا قبضہ دیا جائے گا، تیار پلاٹ بنا کے لوگوں کو دیے جائیں گے۔ یہ پرائم منسٹر صاحب اور جو چیئرمین ایرا، جو چیئرمین این ڈی میں بھی ہے، ان کے فیصلہ ہے۔ چونکہ نیسپاک کو دیا ہوا ہے، اس کا کنسلٹنٹ جو ہے نیسپاک ہے، ابھی تک نیسپاک جو بیڈ ہے ابھی تک ان کی آئی نہیں، جو ہی آئے گی اس پہ انشاءاللہ فوری کام شروع ہوگا۔ ایک رپورٹ بھی ابھی ہم نے نشر کی تھی نیو بالا کوٹ سٹی کے حوالے سے کہ وہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا، لوگ بہت پریشان ہیں، تو اب تحریک انصاف کی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ ہماری حکومت کے تو 3 سال ہو چکے ہیں، یہ تقریباً 16 سال اس پہ کئی حکومتیں آئی ہیں، اور وہ حکومتیں بھی چلی گئی جنہوں نے منصیرہ میں جتنے بھی پیسہ آیا تھا، بیرونی امداد $3 ارب وہاں پہ، اور اندرونی امداد بے تحاشائی تھی، یہ صرف اور صرف بالا کوٹ، تحصیل بالا کوٹ کے نام پہ آئی تھی۔ لیکن افسوس کہ تحصیل بالا کوٹ کے لوگ آج بھی منتظر ہیں کھلے آسمان کے نیچے، وہاں پہ بچے ہمارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پہ شیلٹرز کی بری حالت ہے، شیلٹر بوسید ہو گئے ہیں، اور ایک شیلٹر میں 3 فیملیاں گزارا بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری گورنمنٹ نے الحمدللہ، میں وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ جس طرح 16 سال سے کمیٹیوں کے سلسلے چل رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ کمیٹیوں سے ایک دفعہ نکل کے اس پہ عملی کام ہونا چاہیے، اور عملی کام کے لیے وزیر اعظم نے یقین دہانی کی ہے کہ جو نیسپاک جو ہمارا کنسلٹنٹ ہے ان کے تھرو بیڈ آ رہی ہے، اور اس پہ بہترین اس کے کنسلٹنسی کروا کے، اس کا ڈیزائن کروا کے، اس کا ڈرائنگ بنا کے اس پہ کام شروع ہوگا، اور کام بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شروع ہوگا۔ اچھا، لیکن سوال اگر دیکھا جائے تو نیو بالا کوٹ سٹی جو ہے وہ تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن جو دفاتر تعمیر کیے گئے تھے جس میں پلاننگ کی تمام تو چیزیں ہونی تھیں، اگر ان دفاتر کو دیکھیں ان کی تو اب جو صورتحال ہے وہ کھنڈرات جیسی ہو گئی، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کوتاہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس وقت کے لوگ اس کے مجرم ہیں، اور اس قوم کے مجرم ہیں، اور تحصیل بالا کوٹ اور ضلع منصیرہ کے اس قوم کے مجرم ہیں۔ جب $3 ارب امداد وہاں پہ آئی اسی علاقے کے لیے، منصیرہ کے لیے، اور پورے منصیرہ کے انفراسٹرکچر کے لیے، پھر 3 سال پہلے 2018 میں چیف جسٹس آف پاکستان اور ساتھ 2 آنریبل ججز یہ گئے وہاں پہ، پراپر وہاں کا وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد وہاں پہ انہوں نے یہاں پہ چیف جسٹس نے کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چیف سیکرٹری کے پی کے، سیکرٹری اکنامک افیئر ڈویژن، سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری پلاننگ، ان کو بلا کے ان کو بتا دیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ $1 ارب ریلیز کر دیں، اور بقایا جو انفراسٹرکچر ہے پورے ڈسٹرکٹ کا، یہ 2.5 سال کا ٹائم لیا تھا، اور اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس بھی چل رہا ہے۔ شیراز محمود قریشی ہیں وہاں پہ، اور منیر خان لغمانی صاحب ہمارے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور ساتھ شیراز محمود قریشی صاحب ہیں، انہوں نے کیس بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ پر بھی کیس کیا ہوا ہے، اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کیا ہوا ہے ان کے خلاف، کہ آیا جب انہوں نے کورٹ میں ایڈمٹ کیا کہ $1 ارب ہم مہینے کے اندر دیں گے، اور باقی انفراسٹرکچر ہم 2.5 سال کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ اس قوم کے مجرم ہیں جو انہوں نے اتنا بڑا وقت گزارا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو تعلیم کا نظام ہے وہ بھی ایک طرح سے رک چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے نوٹس بھی لیا ہے، جو متاثرہ علاقے ہیں کہ وہاں پر اسکول جو ہیں وہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکے، اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں ان ججز صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پہ نوٹس لیا، لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی عملی کام مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس پہ کسی نے کام شروع کیا ہو۔ اب بھی ہمارے کئی اسکول ایسے ہیں کہ جو زلزلے کے ٹائم پہ جو ختم ہو گئے تھے، کافی اسکول ایسے ہیں کہ جو نہیں بن سکے۔ آج بھی ہمارے کئی روڈز ایسے ہیں کہ جو کہ ایرا نے ٹینڈر لگوا دیے تھے، وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ آج بھی ایرا کے ذمہ لوگوں کی کروڑوں روپے کی لائبلٹیز ہے، ایرا نے ان کو پیمنٹ نہیں کی ہے۔ کئی کام ایسے ہیں کہ 10% اسکول 90% بن چکا ہے، 80% بنے، اور 10-20% کے لیے 10 سال سے وہاں پہ اتنا بڑا پیسے انویسٹمنٹ کروا کے بھی وہ۔ شکریہ جی، صالح محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اب تو امید ہے کیونکہ آپ کی حکومت وہاں پر ہے تو آپ وہاں پر تبدیلی کرائیں گے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں ستی، آگے
کیونکہ ونٹرز ہیں, سردیاں آ گئی ہیں, اور جیسے جیسے سردیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں آزاد کشمیر میں کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ جو بالا کوٹ سٹی ہے, یہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب پہلے بھی زلزلہ آیا تھا تب سردیاں تھیں, اور اب آگے بھی سردیاں ہوں گی, تو ٹینٹ سٹی میں گزارا کرنا کتنا بہت مشکل ہے. ہوگا تو یہ تھوڑا سا مزید اس پر فوکس کرنا چاہیے, اور ترجیحی بنیادوں پر یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی مشکلات کا حل نکالنا چاہیے. اوبویسلی بڑا کاسٹلی جوان ہو جاتی ہے, ایک نسل جوان ہو جاتی ہے, تو بڑا ایک کاسٹلی پروجیکٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے, اور آئی ایم شیور کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے رہے, اور وہ بھی ڈالتے رہیں. اتنے فنڈز تو تھے, لوگوں نے, پاکستانیوں نے اتنی مدد کی. وہ پاکستانی جو کہ ملک سے باہر بھی رہتے تھے, انہوں نے بھی, اسٹوڈنٹ, آئی ریمبر آئی واز ان کالج, ہم نے اپنی پاکٹ منی پوری دے دی ہوئی تھی. ہر بس کوشش ہوتا تھا کہ بس کسی بھی طریقے تک وہاں کے لوگوں تک چیزیں پہنچ جائیں. اس کے اندر بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو غبن اور جو وہاں پر خردبرد ہوئی تھی وہ سب کے سامنے کہاں کے کہاں گئے. بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک